اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 18 ذی الحج ہے اور یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول تھے اور ان کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں، اسی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ تو یہ بات علماء دیوبند نے، علماء اہل حدیث نے، علماء بریلی سب نے لکھی ہے۔ ذو النورین آپ کا لقب تھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نبی کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نبی بھی تو نور ہی ہے۔ آپ کی ولادت واقع فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں، ہجرت حبشہ میں بھی اور ہجرت مدینہ میں بھی آپ کو یہ سعادت ملی ہے۔ حضرت عثمان اولین مسلمانوں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر آپ نے اسلام قبول فرمایا، بلکہ سرکار نے خود دعوت دی، عثمان اللہ کی جنت قبول کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کی تاثیر میرے دل میں ایسی بیٹھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے۔ اللہ نے بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی۔ جب مدینہ ہجرت فرمائی تو بئر روما کو خرید کر، ایک کنواں تھا، اسے مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ 20,000 درہم میں خرید کر بئر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، تو آپ کا 1000 اونٹوں کا لدا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، تو مدینہ سے باہری تاجروں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بیچیے۔ آپ نے فرمایا کیا دو گے؟ کہا جی ہم 10 روپے پر 10 روپے کی چیز 12 میں خریدیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ دوسروں نے کہا جی ہم 14 میں خریدیں گے۔ فرمایا زیادہ مل رہا ہے۔ کسی نے کہا ہم 10 پہ 15 روپے دیں گے۔ فرمایا زیادہ مل رہا ہے۔ کہا مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں، کون زیادہ دے رہا ہے ہم سے؟ تو آپ نے فرمایا میرا اللہ ہے جو 1 کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ تو وہ سارے کا سارا اونٹوں سے لدا ہوا جو 1000 اونٹ تھے، وہ سارے مدینہ کے غرباء اور فقراء میں اور حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ فنائیت کا یہ عالم تھا کہ وضو کے بعد مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا جی کیوں مسکرا رہے ہیں وضو کے بعد؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ پتہ مجھے بھی نہیں کہ کیوں مسکرا رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا جی میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر دوسری بار حضور نے ترغیب دلائی تو آپ نے 200 اونٹ پیش کیے۔ پھر تیسری بار ترغیب دلائی تو 300 اونٹوں کا اعلان کیا، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 1000 اونٹ پیش کیے اور 70 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے پورے لشکر اسلام کے 1/3 حصے کا خرچ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو مکے والوں نے آپ کو روک لیا اور آفر بھی کرائی کہ آپ نے اگر طواف کعبہ کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو کر لو، لیکن تیرے رسول کو اس سال اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کعبہ جانا ہی گوارا نہ کیا کہ جب میرے رسول کو اجازت نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں۔ یہ عشق تھا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ادھر پیچھے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت لی صحابہ سے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، تقریباً 1400 صحابہ تھے، اور پھر حضرت عثمان کے لیے سرکار نے اپنا دست مبارک خود رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حضرت عثمان تو گویا نہیں تھے، لیکن جو ہاتھ ان کی طرف سے بیعت کر رہا تھا وہ ہاتھ کائنات کا سب سے عظیم ہاتھ تھا۔
یہ شرف حاصل ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں اللہ نے عثمان غنی کو بنایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی، اور آپ گو بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ کو پھر بھی بدری صحابہ میں شامل کیا جاتا ہے کہ سرکار نے انہیں بدری صحابہ کے برابر مال غنیمت بھی عطا فرمایا اور فرمایا تجھے اجر بھی اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت، عبادت، روزہ، ایثار، سخاوت میں گزری ہے، بلکہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا اس دن بھی آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے خدمت میں رہنے والا آپ کا رشتہ دار ہی تھا مروان، اس شیطان کی وجہ سے، اس کے خطوط کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوئے اور آپ کو ناحق شہید کیا گیا معاذ اللہ۔ صحابہ کرام نے اجازت بھی مانگی، حضرت ابو ہریرہ نے آ کر مانگی، انصار نے مانگی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مانگی، 700 جن میں صحابہ بھی تھے اور دوسرے کئی لوگ بھی تھے جو آپ کے فقط گھر میں محافظ تھے، 700 لوگ، اور انہوں نے اجازت مانگی آپ سے، لیکن آپ نے کسی کو لڑنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ نے 20 غلام آزاد فرمائے۔ آپ کے دروازے پہ حضرت امام حسن و حسین جو تھے وہ پہرا دے رہے تھے اور بلوائیوں کا مقابلہ فرما رہے تھے، تو وہ گھر کے پیچھے کی دیوار سے آئے اور آ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اتنے غلاموں کی موجودگی میں اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں کسی کو پتہ بھی نہ چل سکا، تو اس طرح مظلوماً شہید ہوئے، اور آپ کا خون جو ہے قرآن پاک کی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں جمعۃ المبارک کا، تو کسی نے اٹھ کے کہا جی توبہ کیجئے آپ اللہ کی بارگاہ میں بے اعتدالیوں کی وجہ سے، کسی نے الزام لگا دیا معاذ اللہ، تو آپ نے فوراً وہاں کھڑے ہو کر ممبر پہ کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس پہلی بات پہ ہی توبہ کرتا ہوں۔ کیا شان تھی بڑے لوگوں کی کہ کوئی انہیں ڈراتا تھا یا تنبیہ کرتا تھا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، چاہے وہ اصل واقعہ ہو یا نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا ان کا کتنا ایک حسین مشغلہ تھا۔ تو یہ ہستیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے اجازت مانگی، حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر آ گئے، پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی، پھر سرکار اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا رہا، وہ بھی آ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے جب اجازت مانگی آنے کی تو سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو بھی درست فرمایا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حضرت ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے، عمر آئے آپ علیہم رضوان آپ لیٹے رہے، اور جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کپڑا بھی درست فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ہستی جلیل القدر، لیکن امت کے کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے ایسی درویش ہستی کو بھی شہید کیا، اور پھر جنازے تک کو نہیں پڑھنے دیا گیا۔ 17 آدمیوں نے حضرت عثمان غنی کا جنازہ پڑھا ہے۔ مدینے میں ہزاروں صحابہ موجود تھے، ہزاروں لوگ موجود تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، اور جنازے میں ٹوٹل 17 آدمی موجود تھے۔ حضرت مولا علی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، دیگر حضرت زبیر تھے، حضرت جبیر بن مطعم تھے، دیگر صحابہ کرام، یہ کچھ لوگ تھے۔ تو اس طرح کی مظلومانہ شہادت 40 دن تک آپ کے گھر کو محاصرے میں رکھا گیا اور پانی تک بند کر دیا گیا، اور پھر آپ نے
چھت پہ چڑھ کے فرمایا کوئی علی کو خبر دے کہ میں اور میرے بچے پیاسے ہیں، میری اہل بیت، میرے خاندان پیاسا ہے۔ تو مولا علی نے 2 مشکیزیں پانی کے بھر کے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچوائے امام حسن و حسین کے ذریعے سے۔ تو یہ ان کے اندر آپس میں محبتیں تھیں، ایثار تھا، اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا، اور پوری کی پوری زندگی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ خدا میں گزری ہے، عشق رسول میں گزری ہے، خوف خدا میں گزری ہے۔ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، اتنا روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کہا گیا آپ کے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کے روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں ناکام ہوا وہ آخرت میں بھی ناکام ہو گیا۔ اتنی پاکیزہ سیرتیں ہیں۔ میں نے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ چھوٹا سا بیان ان کی عظمت کے حوالے سے پیش کیا ہے، حاضری لگوائی ہے، تاکہ ہمارا بھی ان کے محبوں میں نام آ جائے اور ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی پاک سیرت مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔